بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن کے پیٹ میں دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک، غبار فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا غبار، وفیح جہنم، اور جہنم کا دھواں۔ جس آدمی کے پیٹ میں اللہ کے راستے کا غبار ہو تو جہنم کا دھواں یا جہنم کا آگ اس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ولا یجتمع فی جوف، اور اسی طریقے سے کسی بھی مومن کے پیٹ میں یا مومن کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک الایمان، نمبر دو الحسد، کہ ایمان اور حسد، ایمان اور حسد یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان جب دل میں ہو اور ایمان کی نور کی شعاعیں پھوٹتی ہیں اور ایمان کا نور جب پھیلتا ہے تو حسد کو اور مختلف بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، اے لوگو حسد سے بچو، اے لوگو حسد سے بچو، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو، یا جیسے کہ آگ سوکھی گھاس کو، آگ سوکھی گھاس کو ایک منٹ میں ختم کر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ حسد، کینہ، پھر اس کے نتیجے میں غیبت، عام طور سے یہ ساری باتیں اکٹھی جمع ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں آدمی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تمہارے اندر بھی پہلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ چل پڑی ہے، الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، حسد اور بغض پہلی امتوں میں یہ دونوں بیماریاں تھیں۔ اس امت کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ بیماری داخل ہوتی جا رہی ہے۔ والبغضاء ہی الحالقہ، اور بغض جو ہے یہ مونڈنے والی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہتا کہ بغض بالوں کو مونڈے گی، بلکہ بغض جو ہے یہ آدمی کے دین کو مونڈتی ہے، دین کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا
کہ نظر صنع اللہ بی لعیونہم فی جنت وقلوبہم فی ناری، کہ حسد کرنے والے ان نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، حاسدین جب ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں تو جنت میں ہوتی ہیں، نعمتوں میں ہوتی ہیں، لیکن دل ان کا آگ میں ہوتا ہے۔ حسد کی وجہ سے دل ان کا آگ میں ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برائی کی جتنے بھی عادتیں ہیں ان میں حسد ایک ایسی بری عادت ہے کہ یہ حاسد کو پہلے قتل کرتا ہے اور جس پہ حسد کیا گیا ہے اس کو بعد میں قتل کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی حسد کرتا ہے، حسد کا تعلق ابتداءً دل کے ساتھ ہے، تو دل اس کا جلتا رہتا ہے۔ کس کا دل جلتا ہے؟ حسد کرنے والے کا دل جلتا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ حسد کرنے والے کو ہو رہا ہے جو حسد کرتا ہے۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما من احد علیہ من اللہ نعمت الا وله علیہ حاسد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی کوئی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت پر اس کے حاسدین بہت ہوتے ہیں، حسد کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ أَقْوَمَ مِنَ الْقَدْحِ، چاہیے آدمی تیر سے بھی زیادہ سیدھا ہو، بالکل سیدھا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، لوگ اس کے خلاف حسد کریں گے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحسد اول ذنب عصی اللہ بہ فی السماء، کہ حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا۔ حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی حسد ابلیس و آدم، ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پہ حسد کیا اور تکبر کیا، اس لیے راندہ درگاہ ہوا، ورنہ ابلیس کا بہت بڑا مقام تھا، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بہت بڑا مقام تھا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف حسد کیا، اس کے نتیجے میں راندہ درگاہ ہوا اور ملعون ٹھہرا۔ اور اسی طریقے سے وَأَوَّلُ ذَنْبٍ وَصِيَ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا کہ قابیل نے حابیل پہ حسد کیا۔ قابیل حابیل دونوں بھائی تھے، دونوں نے اپنے قربانیوں کو پیش کیا۔ حابیل کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، اس لیے قابیل نے حابیل پر حسد کیا اور حسد کے بنیاد پر اس کو قتل کیا۔ تو زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ یا پہلی نافرمانی جو اللہ کی گئی وہ حسد ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل الناس استطیع ان ارضیہ، کہ ہر آدمی کو میں راضی کر سکتا ہوں، الا حاسد نعمت، سوائے حاسد کے،
کہ حسد کرنے والے کو میں راضی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک جو نعمت میرے پاس ہے وہ ختم نہ ہو۔ نعمت ختم ہو تو حاسد راضی ہوگا، نعمت جب تک موجود ہے تو حاسد راضی نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی ایاک والحسد، اے میرے پیارے بیٹے حسد سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، فإنہ یبین فیک قبل ان یبین فی عدوک، اس لیے کہ حسد کے نقصانات پہلے آپ کے اندر ظاہر ہوں گے، پھر آپ کے دشمن کے اندر۔ حسد کا نقصان پہلے آپ کو ہوگا، حاسد کو ہوگا، پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو۔ اور بعض حکماء نے کہا، من تتبعت عیناہ ما فی ایدی الناس طال حزنہ ولم یشف غیظہ، کہ جس آدمی کی آنکھیں ہمیشہ لوگوں کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں ہوں، جس آدمی کی آنکھیں لوگوں کی نعمتوں میں ہوں، دیکھ رہے فلاں کا گھر اتنا اونچا ہو گیا، فلاں کا گھر اتنا بڑا ہے، اس کے پاس اتنی گاڑی آ گئی ہیں، اتنے بچے اس کے ہو گئے، اتنا مال اس کے پاس آ گیا ہے۔ جس آدمی کی نگاہیں لوگوں کی نعمتوں میں ہوں تو یاد رکھیے اس کا غم بہت زیادہ ہوگا اور شفا یاب بھی نہیں ہو سکے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، الحاسد عدو لنعمی، کہ حسد کرنے والا میری نعمتوں کا دشمن ہے، متسخط لقضائی، اور حسد کرنے والا میرے فیصلے پہ ناراض ہے۔ اس کو مال میں نے دیا، اولاد میں نے دی، گھر گاڑی اس کو میں نے دیے، ساری نعمتیں میں نے دی۔ حاسد جو حسد کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ ناراض ہے۔ غیر راض لقسمتی التی قسمت بین عبادی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا میرے اس فیصلے پر ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں کے درمیان کیے ہیں۔ کسی کو کوئی بڑا منصب دیا ہے، کسی کو چھوٹا منصب دیا ہے، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے۔ یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور حسد کرنے والا جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحسد من اخلاق اللئام، حسد یہ کمینوں کی عادت ہے، حسد کمینوں کی عادت ہے۔ وَتَرْكُهُ مِنْ أَفْعَالِ الْكِرَامِ، اور حسد نہ کرنا یہ شریف کریم اور بزرگوں کی عادت ہے۔ وَلِكُلِّ حَرِيقٍ مُطْفٍ وَنَارُ الْحَسْرِ لَا تُطْفَىٰ، اور ہر آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، ہر آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، لیکن حسد کی آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا۔ حسد کی آگ دل میں بھڑکتی رہتی ہے، یہ اس آگ کا بجھانا آسان نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا، ان العرانین تلقاها محسدة
وَلَن تَرَ لِلِئَامِ النَّاسِ حُسَّادًا، کہ عام طور سے بڑے لوگوں کے حاسد بہت زیادہ ہوتے، بڑے لوگوں کے حاسد بہت زیادہ ہوتے ہیں، عام لوگوں کے حساد اتنے نہیں ہوتے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی پر حسد نہیں کیا، کبھی بھی کسی نعمت کی بنیاد پر کسی پر حسد نہیں کیا۔ اس لیے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جس کے پاس یہ نعمت ہے، اگر یہ جنتی ہے، اگر یہ جنتی ہے تو اس پر، اس کے خلاف میں کیا حسد کروں؟ اس کو تو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو ادنا آدمی کی جنت جو ہے وہ دنیا کے 10 گنا زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ جب یہ جنتی ہے اور جنت کی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، یہ معمولی سا گھر اللہ نے اس کو دیا ہے، اس پہ میں کیا حسد کروں؟ نمبر 2، جس پہ میں حسد کرنا چاہتا ہوں اگر وہ جہنمی ہے تو اس بیچارے جہنمی پر میں کیوں حسد کروں؟ ٹھیک ہے، 2 گھر اس کے پاس ہیں، چند گاڑیاں اس کے پاس ہیں، کچھ ڈالر اور پاؤنڈ اس کے پاس ہیں، اور ہے تو جہنمی۔ اس جہنمی پر حسد کر کے اپنے وقت کو میں کیوں ضائع کروں؟ وقال العتبی، عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افکر ما ذنبی الیک فلا ارى لنفسی جرما غیر انک حاسدی۔ اپنے ایک دوست اور ساتھی کی طرف خطاب کر کے انہوں نے کہا آپ جو ہیں میرے خلاف ہیں۔ میں نے کافی سوچا کہ آخر میرا جرم کیا ہے، آپ میرے دشمن ہیں، آخر میرا جرم کیا ہے؟ تو میں نے اپنے اندر جرم کو بہت تلاش کیا، اپنے اندر کوئی جرم میں نے نہیں پایا۔ ہاں البتہ چونکہ تو حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے، اس وجہ سے تو مجھے برا بلا کہتا ہے۔ ایک آدمی نے شبیب بن شیبہ، بہت بڑے آدمی تھے، ان سے کہا انی لأحبک، کہ اے شبیب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ قال شبیب صدقت، تو شبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، آپ جو مجھ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں آپ نے سچ کہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں نے سچ کہا ہے؟ تو شبیب نے جواب میں کہا لأنک لست بجار ولا ابن عم، اس لیے کہ آپ نہ میرے پڑوسی ہیں نہ میرے چچا زاد بھائی۔ عام طور سے حسد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں ہوتے ہیں، وہی آپ پہ سب سے زیادہ حسد کریں گے۔ نمبر 2، آپ کے قریبی رشتہ دار، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، یہ جتنے بھی زاد ہیں سب سے زیادہ حسد کرنے والے یہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا آپ نہ میرے پڑوسی ہیں نہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے جب آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ واقعتاً آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے قابل قدر بزرگوں، یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ علماء ہوں، عوام الناس ہوں، علماء ہوں، عوام الناس ہوں، سارے کے سارے تقریباً اس مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، بڑے لوگ بھی چھوٹے لوگ بھی اس مصیبت کے اندر گرفتار ہیں۔ اس لیے میں بہت آسان سی بات آپ کو بتلاتا ہوں اور آپ ذہن نشین کر لیں کہ حسد ہے کیا؟ حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے
کہ آپ نے کسی کے بڑے گھر کو دیکھا، فوراً دل میں آپ کی یہ ہوا کہ اللہ کرے اس کا گھر ٹوٹ پھوٹ جائے، اس کا گھر ختم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کسی عہدے پر ہے، منصب پر ہے، اللہ نے عزت دی ہے، آپ دل دل میں کڑتے رہتے ہیں خدا کرے یہ ذلیل ہو جائے، خدا کرے ذلیل ہو جائے، مال دولت ختم ہو جائے۔ یہ ہے حسد، کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے اس کے ختم ہونے کی، اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ بغور اس کو سمجھیں، آپ مجھے بتلائیں کیا اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی ہے کہ اللہ نے اس کو 10 گھر دیے ہیں، اللہ آپ کو 20 گھر نہیں دے سکتا؟ اللہ نے اس کو 10 لاکھ ڈالر دیے ہیں، اللہ آپ کو 20 لاکھ ڈالر نہیں دے سکتا؟ اللہ نے اس کو 100 ایکڑ زمین دی ہے، کیا اللہ آپ کو 1000 ایکڑ زمین نہیں دے سکتا؟ یہ تو ہماری نادانی ہے، اللہ کے خزانوں سے ناواقفی ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جب بھی آپ اپنے بھائی کے پاس کسی نعمت کو دیکھیں، وہ گھر کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، عمل کی نعمت ہو، مال دولت کی نعمت ہو، آپ کیا کہیں؟ اے اللہ یہ نعمت تو نے اس کو دی ہے، اے اللہ میرے بھائی کے، میری بہن کے اس نعمت کو اور بڑھا دے، میرے بھائی میری بہن کے اس نعمت کو اور بڑھا دے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو مجھے اس سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور بھائی کے لیے آپ کی محبت بھی بڑھے گی، اللہ کے خزانوں پر آپ کے اعتماد، آپ کا یقین بھی بڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم نعمتیں بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ شریعت کی جو تعلیم ہے میرے پیارو، بہت مبارک تعلیم ہے، بہت مبارک تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کے تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الأعمال ما تحب وترضى، رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم انك انت الأعز الأكرم۔ اے اللہ ہم سب کو ان مبارک لمحات کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخری عشرے کے ختم ہونے میں فقط ایک رات باقی ہے، ایک رات باقی ہے۔ اے اللہ اس مبارک عشرے کی قدردانی نہ کر سکے، اے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور باقی 2 عشرے جو ہمارے سامنے ہیں، اے اللہ ان مبارک عشروں کی، ان مبارک لمحات دنوں راتوں کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ساتھی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، اور جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا